سر جو آپ کا دل کرے سٹارٹ کر دیں، چاہے دوسرا کرے چاہے تیسرا۔ ہم نے کل پہلا سبق پڑھا تھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے تو آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا اگلا دوسرا ٹاپک ہے۔ پہلا ٹاپک ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے آداب۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کیوں پڑھیں اور سمجھیں۔ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہلے سب ٹاپک کے نیچے اگر ہم قرآن مجید کیوں پڑھیں اور سمجھیں، اس کے نیچے لیجیے 3 آیات لکھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ قصص کی 85، نمبر 2 پہ سورۃ زخرف کی 44، اور تیسرے نمبر پہ لکھیں گے سورۃ رحمان کی پہلی 3 آیتیں۔ چلے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، سورہ قصص 85 ترجمہ۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں باز گشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو سری گمراہی میں ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ احکامات کا لفظ کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ قرآن پورا ادھر رائٹ سائڈ پہ عربی میں صرف قرآن کا لفظ ہے، احکامات نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ وہ امر بالمعروف کی تو کوئی بات نہیں کی، نہیں اور منکر کی کوئی بات نہیں کی، ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک۔ تو قرآن فرض ہو رہا ہے، تو یہ رجوع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ایسے ہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پہ آپ پہ قرآن فرض کر رہا ہے وہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ۔ یہ باز گشت والا یا جو بھی ہے، یہ فکرہ بشک اپنی طرف سے صحیح کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کوئی شک ہو اس میں؟ قرآن فرض ہو رہا ہے کیا؟ ہم یہ سننے میں نہیں آتا اور نہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن فرض ہے، کہتے ہیں مستحب ہے، آپ اس کو پڑھ لو نہ پڑھ لو، اس کو تو پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، مطلب اس پہ کوئی اگر کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 چیزوں کے لیے فرض کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سورۃ نور، اور نمبر 3 زکوٰۃ، ٹھیک؟ اگر اور بھی کہیں ہے تو یہ جو نارملی ہمارے جاننے کے لیے ہے، یہ 3 جگہ تو فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے کام آنے والی بات ہے۔ اگر میں نے غلطی سے کہیں اور وراثت میں بھی آتا ہے ایک جگہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم کو اتنا کرتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے میں نامنی نہیں بتاتا۔ یہ یاد رہے کہ 3 چیزیں فرض ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سورۃ نور۔ سورۃ نور کی تو پہلی آیتیں آ جاتے ہیں، ہم اس سورۃ کو نازل کر رہے ہیں، اس کو فرض کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اتنے گھریلو گھر کے اندر کے اتنے اچھے اچھے احکامات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ہم میں سے کوئی بھی ڈھیر نہیں کرتا، ہم نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا تو بات کہہ جائے کہ ہم اس کو کوئی اس سے عمل والی تو بہت بہت بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ نور کو اچھی طرح پڑھ لینا۔ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں صرف نور کے اندر وہ فرض کر دیے گئے، یہاں احکامات کا لفظ کاٹ دیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ سورۃ نور کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم کس سورۃ کو نازل کریں تو اس کو فرض کر رہے ہیں، پھر فردر چلے تیسری زکوٰۃ ہے، اور یہ ہم نماز کا تو سارے ہی سنتے رہتے ہیں، فرض ہے فرض ہے فرض ہے فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، پھر حج بھی فرض ہے، یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے سکھا دیے۔ اس کے لیے کتاب کا لفظ ہے کہ لکھ دیا میں نے یہ تم نے کام کرنا ہے، اتنی بات آئی۔ اس کی ڈگری فرض سے ڈاؤن ہے۔ کتاب جو ہے ویسے اللہ تعالیٰ ویسے اشارہ ہی کر دیں تو بہت کافی ہے، لیکن قرآن کی اپنی لغت میں یا اپنی نظم میں کتاب کا لفظ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، پہلے فرض کا ہی نمبر آتا ہے، لفظ آتا ہے، ٹھیک؟ چلیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں فرض تھیں
जो चीज फर्ज है उसका मैंने किसी ने बताया नहीं, और जो किताब थी लिख दिया गया कि आप ऐसा करेंगे, उसको हमने फर्ज का लफ्ज दे के उर्दू में हम पे वो फर्ज जो है हमें बता दिए। ये 5 फर्ज है। कलमा पढ़ना है आपने, नमाज पढ़नी है, तो रोजा रखना है, ताज और ज़कात, बाकी कोई नहीं। कुरान फर्ज भी कोई नहीं, मुस्ताहब है। जालिम के बच्चों, ये कैसे हो गया जिसके अंदर इतनी सारे फराइज दिए हों वो मुस्ताहब हो? बहरहाल ये आप याद रखें कि कुरान फर्ज है हर इंसान के ऊपर। क्या अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़ात गिरामी पे फर्ज है तो हम कैसे बच सकते हैं? ऐसे ही है। चलें, ये था फर्ज का पहला पहला जुमला है। अगली आयत पढ़े सूरह ज़ुखरुफ 44। जी, सूरह ज़ुखरुफ 44 तर्जुमा। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है और लोगों तुमसे अनकरीब पुरसिश होगी। जिक्र का लफ्ज कुरान ने कुरान के लिए इस्तेमाल किया। इस जिक्र को हम नाजिल कर रहे हैं, इसकी हिफाजत हम खुद फरमाएंगे। सूरह स्वाद, कुरान ने जिक्र, कसम है कुरान जिक्र, ठीक है। 50th ऑफ सूरह अंबिया, हम इस मुबारक जिक्र को हमने नाजिल किया। इतनी दफा आएगा क्या जिक्र लिल बशर, जिक्र लिल आलमीन 4 दफा आया। ये कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। नसीहत के लिए कम ही होता है इस्तेमाल, ठीक है। याद रखें, हम आपको और आपकी कौम को ये जिक्र दे रहे हैं। सोफा तुसलून, हम जल्द पूछेंगे इसके बारे में। नसीहत नहीं है ये कुरान है पूरा, ठीक है। नसीहत एक लफ्ज है कि ठीक है नसीहत दे दी थी। हम आपको आपकी कौम को ये कुरान दें, हम जल्दी इसके बारे में पूछेंगे। अगले अल्फाज बता रहे हैं कि कुरान की बात हो रही है, नसीहत की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। चलें अगली आयत पढ़ें, बकरा सूरह रहमान की पहली 3 आयत। सूरह रहमान आयत नंबर 1, अल्लाह जो निहायत मेहरबान है। आयत नंबर 2, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। आयत नंबर 3, उसी ने इंसान को पैदा किया। उसने कुरान का इल्म दिया। क्या अल्लाह मल कुरान, कुरान का इल्म दिया। तालीम तो क्या, इंसान को क्या तालीम फरमाई आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की, ठीक है। तालीम की जगह आप इल्म लिख दें तो बेहतर रहेगा। जो अरबी में लफ्ज है वही रहने दें, ठीक है ना। उसने जी कुरान सर। का इल्म दिया, उसने तख्लीक किया इंसान को। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज हो रहा है, फिर पूरी उम्मत पे फर्ज हो रहा है। कौमे का लफ्ज है सूरह ज़ुखरुफ की 44 में, और यहाँ पूरी इंसानियत को बता दिया कि इंसान हमने तुझे पैदा खल्क किया तो तुम्हें कुरान का इल्म। तालीम का लफ्ज तो आ जाता है कि आप टीचिंग चक्कर में आ जाते हैं, ऐसे ही तालीम का लफ्ज हमारी ज़हन में या उर्दू ज़बान में ये टीचिंग ऐसे ही है, ऐसे ही आता है ना जी सर। तालीम। जी सर। क्या मैंने इंसान को तख्लीक किया और कुरान का इल्म दिया, भेजा, जो भी आप उसको समझ लें। तालीम वाला नहीं है कोई हिसाब किताब। ये तो तालीम उन्होंने लिख दिया है, जिन्होंने कहा कि अच्छा हम पढ़ाएंगे। क्या अल्लाह ताला तालीम की तरफ देखे ना, तालीम अल्लाह ताला कह रहा तो तालीम हम करेंगे। उसने हर इंसान को कुरान का इल्म दिया, भेजा, और साथ उसके काले नफ्स से ही तो खुद करेगा। अभी हम आयतें पढ़ेंगे ना आगे, उसमें ये आएगा कि किताबुल नास है, हर नफ्स के लिए है। तो जिसने इसको सीखा समझा उसने अपना भला किया, और जिससे दूर रहा उसने अपने आप में अपना नुकसान किया। ये नफ्स ही का लफ्ज है कि खुद करेगा वो, हर एक इंसान, ठीक है। हर इंसान पे ये फर्ज, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज हो रहा है आका, फिर उम्मत पे फर्ज हो रहा है। कौमे का लफ्ज आप देख लें अरबी में, और फिर पूरी इंसानियत पे फर्ज हो रहा है। कोई शक है? अगला इसका जो इसका है वो ये है कि अगर हम इसको नहीं पढ़ते और समझते तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसके नीचे लिखे सूरह आल इमरान की 104। इसके साथ ही लिख लें जुमर की 41, ताकि मैं साथ बात एक्सप्लेन करता जाऊँ। फिर आगे आ गया सूरह की 123 से 127। फिर नीचे आ गया सूरह बनी इसराइल की 72।
اور سورۃ نمل کی 83 84. پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر سورہ آل عمران کی سورہ انعام سورہ انعام کی انعام یا انعام کی. ٹھیک ہے سر. ترجمہ. اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اور اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبرہ ہے اس سے، یہ انسان نے خود کرنا ہے. کیا ایسے ہی ہے نا؟ یہاں سے اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ بات اور اے نبی صاحب ان کے اوپر فیس کیا لفظ ہے؟ فیس کے وکیل سر آخر نگہبان میں نگہبان میں تمہارا نگہبان نہیں. عربی میں کیا ہے؟ داروغہ نگہبان جو بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ نے یہ خود لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے نصیحت خود لینی ہے. اس نے آنکھ کھول کر دیا، جس نے آنکھ کھول کر دیا اس نے اپنا بھلا کیا، جو اندھا بنا رہا اس نے اپنی جان پہ وبال کیا. یہ تو پرسنل بات آ گئی. ایسے نہیں ہے کہ بس ہمیں کوئی پڑھائے گا تو ہم پڑھیں گے، تو ہم کو سمجھائے گا تو ہم سمجھیں گے. تجھے پیدا اس کام کے لیے کیا، اس کتاب کے لیے پیدا کیا. سورۃ بقرہ کی 38 ہم نے شاید کل نہیں پڑھی. اتر جاؤ، جب میرے پاس تمہاری طرف کوئی ہدایت ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہاں پہ کوئی بیچ میں نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد مقصد بتا رہے ہیں. دونوں اتر جاؤ. تو جب میری طرف سے کوئی ہدایت ہے، یہ اگر آپ پڑھتی جائیں تو اچھا. یہ سورۃ بقرہ کی طرف 38 پڑھ لیں، 38 39. زیادہ ٹائم لگ جائے تو سارے کچھ دس. سر کون سی صورت کی 38؟ سورہ بقرہ کی 38 39. جی سورہ بقرہ 138 139 نہیں 38 39. 38 جی. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اسی سے نہیں بہتر نہیں رنگ نہیں جس نہیں کا یہ نہیں ہے، یہ 138 ہے. سر کون 38 سا صرف 138 38. صرف 30 ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. 39 بھی پڑھے. اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. انسان کو زمین پہ اتار سے وقت یہ بات بتا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پہ آیا اس کام کے لیے. سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ کی 123 پڑھیں گی. 20ویں سورت ہے، 123 آیت نمبر. جی سر 123 آیت سورۃ طٰہٰ. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. سیدھی سی بات بتا دی. میں تمہیں زمین پہ بھیج اس لیے رہا ہوں. انسان آج پورے انسان کو، پوری انسانیت کو یہی نہیں پتا کہ میں آیا زمین میں سے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم تو پتہ نہیں کس جمیلوں میں پڑے ہوں. زمین پہ اتارتے وقت ایک ہی بات کی، جب میری طرف سے ہدایت ہے. یہ آخری ہدایت ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے گھروں میں ہے، تو ہمیں نہیں پتا تو باقی کسی کو کیا پتا ہو. مستحب کہاں سے آ گیا؟ وہ تو انسانیت پہ ایسے سر کے اوپر ڈال کے زمین پہ اتار ہے کہ یہ کرنا ہے تم. ٹھیک ہے، اگر آپ نے قرآن نہیں سمجھا اور اس کو نہیں جانا
قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آخری کتاب ہے، اس میں ساری کتابیں ہیں، ون ایک دوسرے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہوگی فائنل شریعت، شریعت بھی فائنل ہوگی تاکہ اس پر شریعت بھی نہ بدلے. تو انسان کے اوپر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے انسان تا قیامت ہیں، یہ قرآن ان پہ اس طرح ہی فرض ہے اور اسی کام کے لیے وہ آئے. اس سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ناسمجھی میں کہ بائبل ہے اور انجیل ہے اور تورات ہے، وہ بھی یہی کتاب ہے، ویسی بات نہیں، اس میں کوئی نئی باتیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل 43 پڑھی تھی سورۃ عامر سے دیکھی کہ ہم آپ کو نئی بات تو کوئی نہیں بتا رہی ہے، تو ہم نے پہلے رسولوں کو بھی یہی بات کی. چلے بہرحال انسان کا زمین پہ آنے کے وقت ایک ہی بات بتائی، جب میری طرف سے ہدایت ہے. تو فرض تو ایک طرف رہ گیا، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی سمپل. آپ اس کو فرض سمجھ لیں، آپ اس کو انتہا سمجھ لیں، آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں. آپ فرض کی انتہا سمجھ لیں کہ میں تو کام اسی کام کے لیے آیا ہوں، نیچے اتاریں گے تو مجھے ایک ہی حکم ہوا ہے سیدھا سیدھا، اور میں وہ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، چلیں لنفس سے ہی خود اپنے کرنا ہے. جس نے آنکھ کھول کرے گا، یہاں پہ کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے نہیں کرنا، اور معلوم بتائیں گے تو کرنا ہے، تو نہیں بتائیں گے تو پھر تم نے کیوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہر ایک نفس کے اوپر. عربی پڑھیں ذرا آگے تھوڑی، کسی کی سورۃ نام کی 104 کی، سورہ طٰہٰ کی تھی یہ، سورۃ نام کی 104. ایک سورہ انعام. جی سر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نفس سے ہی، ٹھیک ہے، ہر ایک نے کرنا ہے، یہ کوئی کسی کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نگران نہیں ہے. ہم اندازہ الگ کے کھلے انداز میں بتایا جائے گا انسان ایسے ہی ہے، کوئی اس میں شک و شبہ ہی نہیں چھوڑا، نفس سے ہی خود کرے گا. میں داروغہ نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے کہ میں داروغہ نہیں. چلے، یہ تھا قرآن مجید جو ہے. اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جو اس دنیا میں نہیں پڑھتا اور اس کو سمجھتا وہ اندھا ہے. ٹھیک ہے، آگے سورۃ طٰہٰ کی 124 سے آگے ہے، جو اس سے اعراض کرے گا دنیا کی معیشت اس پر تنگ کر دی جائے گی، ہم قیامت کے دن اس اندھا اٹھائیں گے. اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور قیامت میں بھی اندھا ہوگا، اٹھے گا. اٹھ کے کیا سبحانہ تعالیٰ، میں تو دنیا میں دیکھتا بالتا تھا، آج میں اندھا اٹھایا جا رہا ہوں. فرمایا جائے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان کو بلایا، میں تمہیں بلا رہا ہوں. اور آخرت کا عذاب، جن لوگوں نے میری آیات کی تکذیب کی ان کے لیے عذاب اور بھی اس سے برا ہے. یہ دیکھ لیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں کوئی نے نہیں پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی 72، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت. مالک کائنات کے نیز جس انسان نے اس دنیا میں قرآن کو نہیں سمجھا وہ اندھا ہے. مالک کائنات اس کو اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن. اور جو اس دنیا میں اندھا ہے اور اس دنیا میں اندھا ہوگا، وہ نجات اس کو کہاں سے ملے؟ یہ ہے اگر ہم نہیں پڑھتے اور سمجھتے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، ڈرامہ کیا ہوا ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کرو تو وہ کرو، وہ کرو تو یہ کرو، یہ کرو یہ کرو، پھر اینڈ میں کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں آتے. ایسے ہی ہے نا، فلانی چیز پڑھ لو، فلانی چیز پڑھ لو، فلانی. ہم نے تو صرف تمہیں قرآن دیا تھا 4-5 صفحے، تم نے اپنے اوپر کتابیں لا دی. یہ کیا کیا تم؟ یہ بنی اسرائیل کو، یہ اہل یہود کے لیے آتا ہے. جمعہ کی 5ویں آیت پڑھیں سورہ جمعہ کی 5ویں آیت پڑھیں ذرا. جی سر نکال. نکال لیں آپ.
سر آیت نمبر 5 جی. جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بعد تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہمیں تو صرف قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن دے کے گئے ہیں. ہم نے اپنے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لا دی، ایسی کی ہے ہم نے، یہی کیا ہے نا. 500-600 صفحے کی عربی میں کتاب بنتی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. باقی جو ہے پڑھ کے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کمرے بھرے ہوئے ہیں. اندازہ آئی ٹیل یو جتنا قرآن کے اوپر کام ہوا ہے یا اس دین کی اسلام کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ساری عمر بھی پڑھتے رہے اتنی ختم، ساری عمر بھی آپ پڑھتے رہے اتنی ختم، اتنا کچھ لکھا گیا. یہ انبیاء رسل جو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس ہم جب آپ بتا رہے ہیں تو ہم یہ قرآن بتا رہے ہیں، اس کو قرآن کا اور اس کا وحی کا اس کو بدل نہیں سکتے. ہم نے اس کے بیچ میں اپنے انبیاء قصص بیچ میں ڈال دی، ہم نے قرآن کو ہی بدل دیا اپنے پیار میں اور بڑے خلوص کے اندر. فرمایا جا کہ یہ جو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ انبیاء رسل جو یہ نبی کا ذکر آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم نہیں پہلے جانتے تھے، آپ کی قوم نہیں جانتی. ہم نے اس کے بیچ میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے قصص الانبیاء لکھی ہوئی اتنی موٹی، قرآن بھی سے 4 جگہ بڑی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے مضمون میں وہ کچھ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. چلیں یہ سارا کچھ آیا ہوا ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے اس قرآن میں، کوئی ایسی اولا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پردے میں نہیں ہے کوئی چیز. اس نے ہمیں ساری باتیں سمجھا دی. اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، یہ اپنے خود کرنا ہے. اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنی جان پہ وبال کیا. وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ نگہبان نہیں، بری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہو گئے. ایسے ہی چلیں اگلی آیت جو آپ نے پڑھنی تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، پھر پڑھ لیں آپ 124 سے آگے 123 سے آگے سورۃ طٰہٰ کی پڑھیں. جی سر. آیت نمبر 124 سورۃ طٰہٰ. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. پڑھیں آپ. آیت نمبر 125. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. آیت نمبر 126. اللہ فرمائے گا ایسا ہی چاہتا تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح ہم آج تجھ کو بھلا دیں گے. اگلی سر نکالتی. سر یہ 126. اللہ فرمائے گا ایسا ہی چاہتا تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح ہم آج تجھ کو بھلا دیں گے. آیت نمبر 27. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. اب ایمان میں ہم عام طور پہ لے لیتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ ایمان ہی لائے، ہم تو ایمان لائے ہیں. اور ایمان کی ڈیفینیشن قرآن سے ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور کیا تھا. امن الرسول 285 سورہ بقرہ. ایمان رسول لائے اس کتاب پر اور مومنین بھی، اور کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. ایمان لانے کا مطلب سمپل یہ نہیں ہوتا کہ میں ایمان لیا، میں نے کہا اللہ کی طرف سے بات میں چھوٹ گئی، میرا کام ختم ہو گیا. نہیں، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، یہ ایمان. تو جو میری آیتوں پہ ایمان نہ لائے گا ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ نہ سنتے تھے اور نہ اس پہ اطاعت کرتے تھے. آگے سورۃ بنی 672 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور. بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو قرآن نہیں سمجھے گا وہ اس دنیا میں اندھا ہے. آپ مسلمانوں کو بتائیں تو لوگ حیران رہ جائیں گے، یار یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں نہ پڑھی. اور اس دنیا میں بندہ اٹھے گا اور نجات کے راستے سے بہت. اور سارے کام نیک تو اس لیے کرتے ہیں، ایمان اس لیے لاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے اس لیے کہ ہم اللہ ہمیں نجات دیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوزخ سے بچائیں گے. تو وہ ہے ہی نہیں بیچ میں بات، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز دوزخ سے بچانے والی ہے وہ تو بیچ میں آ ہی نہیں تھی ہماری زندگی میں. چلیں یہ آگے سورۃ نمل کی 83 84 پڑھنی ہے. سورہ نمل 83. اور جس روز ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کر دیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی. آیت نمبر 84. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے. اتنا بڑا سوال ہے. ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پوچھیں گے قرآن کے بارے میں، تم نے علم سے میری اس آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، تم کرتے کیا تھے ادھر. یہ جو وہی پہلے والی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. ایسے ہی ہے نا، دونوں جگہ آپ نے پڑھا اوپر، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، ایسے ہی ہے. سورۃ بقرہ میں سورۃ طہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے. یہاں پہ ایک دوسرے انداز میں کہا کہ تم نے علم سے میری آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، ان کو سمجھے ہی نہیں تھا. اچھا، ہمارے نظام تعلیم میں، قرآن کے نظام تعلیم میں آتا ہے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں، ضروری ہے. پھر کیا کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، اس کا نہیں مجھے پتا ہے اتنا اس کے امپورٹنس. پھر آگے حفظ کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس تو یہ ہے کہ آپ کو سینے میں آگے بات بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتے ہیں. ان سارے اعمال سے صرف ناظرہ جو ہے وہ تو ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو آگے چلیں گے نہیں، ٹھیک ہے. ترجمے سے اور تفسیر سے تو قرآن نہیں سمجھ آتی، یہ تو میں نے خود کر کے دیکھ لیا اور آپ بھی مانیں گے. ایسے ہی ہے، جی سر. ایسے ہی ہے، نہیں سمجھ آتی. وہ ایک اور یہ لفظ استعمال کرتا ہے، یہ 84 میں ہے. یہاں پہ تفیتو کا لفظ، تو نے علم سے میری آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا. اور سورۃ 39 سورۃ یونس میں آتا ہے یحیطو، ابھی تک تو انہوں نے احاطہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی علم سے احاطہ ہی نہیں کیا تھا. یہ ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہم جس طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں ہم پورے ایک مضمون کو پوری آیات کے ساتھ ملا جلا کے، یار یہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن، اس کا مطلب کیا ہے. ہم رکے نہیں کہیں. اس کی ابھی اور بھی بہت ساری تفسیر ہو سکتی تھی، لیکن میں ٹو دی پوائنٹ تھوڑا سا رہتا ہوں کہ بجائے اس کے اور الجھ جائے بندہ، پھر اس کو تھوڑی سمجھ آ جائے اور ریٹینشن ہو جائے، ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ اسی ایک آیت کو لے کے آپ لگے رہے آیتوں کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں تو بڑی دیر لگ جاتی ہے. لیکن میں نے وہ اس طرح رکھا کہ عام انسان جو پہلی دفعہ پڑھ رہے کم از کم جو بیسک بنیادی قرآن کا علم ہے، احاطہ ہے، وہ اس کو ہو جائے. بہرحال احاطہ کرنے، تم نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا میری کتابوں، میرے آیات کا علم سے، تم کرتے کیا تھا. کتنا مشکل سوال ہے، اور اوپر سے عذاب واجب ہوا ہوگا، ساتھ سوال بھی آ رہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا. اندھے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں اندھے اٹھیں گے، اور ساتھ یہ سوال بھی آئے گا تم کرتے کیا تھے ادھر. چلے، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھا. اس میں کسی کو کوئی سوال ہو؟ یہ قرآن فرض ہے، یاد رکھنے والی بات سب کو پتہ ہے. نماز کے لیے کتاب کا لفظ کتاب و موقوتا، ایسے ہی ہے.
سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے روزے کہ ہم اللہ تعالیٰ مطلب کس طرح ہم احاطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا طریقہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسے کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کا پورا مضمون قرآن سے لکھیں گے. کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مضمون کو پورا قرآن بتاتا ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں دہرائی، میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، باتوں کو کئی دفعہ بتاتا ہوں، ایک ہی بات کو کئی دفعہ بتاتا ہوں. وہ جادوگروں کے ساتھ قصہ 4 صورتوں میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ نے جس میں سب سے زیادہ وہ لے لی اور باقی 3 کو بھی پڑھا کہ اس میں کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے جس کا کوئی مزہ نہیں آیا، اگر نہ چھوٹی تو زیادہ فرق پڑے گا یا فرق پڑتا ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو اس صورت میں رکھ لیا جس میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، باقی جگہ 3 جگہ سے پڑھ لیا، آیت کوئی ایسی تو نہیں رہے گی جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اور باقی جو آیتیں جو میں رکھ رہی ہوں وہ ریپیٹڈ ہے باقی جگہ 3 صورتوں میں بھی. آپ نے اس بات کا پورا احاطہ قرآن سے کر لیا. ایسے ہی ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے، یہ 4 جگہ یہ اصل بات یہ قرآن کہنا چاہتا ہے، اور میں نے اس کو پوری طرح سمجھ لی. موسیٰ علیہ السلام کا مضمون 38 صورتوں میں آ گیا. ہم نے پتہ یہ کرنا یہ کیوں آ رہا ہے بار بار، جو آپ کہہ رہی تھی کل. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. ہم نے مضامین دیکھے. پہلی بات تو یہ ہم نے مضامین کو بنائے نہیں کبھی. جو ہم نے مضامین بنائے وہ یہی بنائے، اوپر عبادت لکھا یا اوپر نماز لکھا تو 3 آیتیں نیچے نماز کی 3 لکھتی بات چھٹی ہوگی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں نماز کے بارے میں، تو وہ ہم نے چھوڑ دی، کوئی آتا نہیں ہوا. ابھی ہم جب نماز کی بات پڑھیں گے تو ہم پوری نماز کی باتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا بات آئی، جب نماز شروع کریں پھر کیا بات، پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے پھر کیا بات، پھر کس روح پہ کھڑے ہونے پھر آ گیا. ساری چیزیں آپ پوری نماز کی جتنی آیات ہیں اٹھا کے اکٹھا کرتی ہیں، پھر آپ ان کو ایک ترتیب دیتی ہیں کہ یہ ترتیب ہے جس سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، یہ نماز کے اصول ہیں، یہ نماز کی ترتیب ہے، یہ اس کے آداب ہیں، یہ اس کے لوازمات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو کہتے ہیں یاد. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ آپ نے پورے مضامین کو ایک جگہ لکھ کے تسلی کے ساتھ پورا دیکھنا ہے کیا بات آ رہی ہے، اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس ترتیب سے دیکھنا ہے. ہاں یار یہ میں اس ترتیب سے پڑھ رہا ہوں تو اصل میں بات یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شعور دیا اس لیے تھا کہ ہم ان چیزوں کو ترتیب دیں، ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی. دل اسی کو کہا. افیدہ پڑھا ہم نے کل 4 دفعہ، ہم نے تو دل دیا سمجھنے کی تو صلاحیت عطا فرمائی. ابھی ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ہمیں پتہ ہے یار یہ بات پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی میں نے آپ کو کل بھی یا پرسوں بھی آپ کو بات کی تھی. ہم اس کو 4 مضمونوں میں ڈالتے ہیں انہی آیتوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے جوان، سیدھی سی بات ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے پہلے، پھر جوان ہوں گے. دوسرا باب آ جائے گا، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور معجزات ملتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو شامل کر دیا جاتا ہے. کیا بات ہوئی؟ تیسرے نمبر پہ آیا آرڈر ہوا کہ یہ معجزات لے جاؤ دونوں بھائی اور پھر فرعون کے پاس چلے جاؤ. وہاں بھی کیا ہوا؟ فرعون ڈبو دی گیا اس کے، اور آپ اپنی امت کو ساتھ لے کے سمندر کے پار چلے گئے. انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوا. یہ 4 مضمون آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پورے قرآن بھی میں سے 38 صورتوں کا مضمون پتہ ہوتا ہے. بات سمجھ گئی ہے؟ جی سر. جی سر. یہ آتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں اس کا اختصار آ گیا. ابھی مزے کی بات ہے، سورہ بقرہ میں اس کا اختصار آ گیا، یہود کا سارا اہل کتاب کا 50ویں اور 84ویں آیت میں کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے کی پوجا کی تھی. سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ سامری نے ایسے کیا، ان سے زیور لیے اور ان کو بچڑا بنا دیا. اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، بیل کی آواز آتی تھی، جو انہوں نے کہا یہ تمہارا الہ ہے. اب 20ویں سورت میں جا کے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 20ویں سورت میں آ کے رک جانا ہے. یار یہ میں نے تو پڑھا تھا 3 جگہ، سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، 51 میں بھی پڑھا تھا، 54 میں بھی پڑھا تھا، بچڑے کی بات آئی تھی. پھر سورۃ راہ میں آ کے میں نے پڑھا، یہ پھر بچڑے کی بات آئی تھی. پھر سورۃ نساء میں آ گیا، پھر بچڑے کی بات آئی تھی. سورۃ مائدہ میں بھی آ گیا، یہ بچڑے کی بات یہ ہے. یہ اصل میں یہ بات آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آ گئی. بات آپ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا. اس کو آتا کہتی اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے.
سمجھ آئی بات؟ جی اور ہم نے اس کا پورے مضامین جو لیے اس سے لیے. آپ مضامین کی ترکیب جو تھی وہ نہیں ہمیں پتا تھا کیسے کرنا ہے، تو وہ ہم نے ولاسر کی سوٹ پہلی آیت سے لے لی کہ ہم زمانے کے لحاظ سے، انسانی تاریخ کے لحاظ سے جتنے مضامین ہیں وہ ترتیب دیتے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے کیا بات ہے اور قیامت تک چلے جاتے ہیں، پورے ایک پورا صراط اللہ الذی نظر آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یادتا. اور ابراہیم علیہ السلام 21 صورتوں میں آگے اٹھا کے باہر رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام 14 صورتوں میں اٹھا کے باہر رکھتے ہیں. ہم نے اس کو اس طرح سمجھا جیسے عام کتابیں ہم سمجھتے ہیں. ہم نے قرآن کو چینج تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس نے توحید کا لفظ استعمال کیا. آپ خود پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا. ہم نے کبھی سنے ہی نہیں یہ، تو ہم تو ناظرہ، تجوید اور یہ جو ہے حفظ اور یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا پہلے کبھی کہ قرآن کے علم میں یہ چیز آئی ہوئی ہے؟ کبھی سنے؟ نہیں سر. تو پھر کہاں سے آئے گا؟ لفظ لکھے ہوئے 1400 سال سے ہیں. تھوڑی سی بات ہے کہ آج کل لکھا ہوا یہ. میں کہوں جو پچھلی کتاب میں لکھا تھا، ایک پچھلی صدی میں یہ ایڈیشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 1400 سال سے یہی تو لکھا ہوا ہے. یہ 39 سورۃ یونس کی میں سنا رہا ہوں. در حقیقت اس کے علم پہ یہ قابو نہیں پا سکے، اس کو نادانی سے جٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پہ کھلی نہیں. انہوں نے احاطہ تو کیا ہی نہیں. وہاں پہ الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں ترجمے والے، کہ انہوں نے علم سے احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس طرح پہلے لوگ بھی کرتے تھے. وہاں پہ در حقیقت جس کے علم پہ یہ قابو نہیں پا سکے. اب وہ الفاظ تھوڑے بدل دیے، ورنہ لفظ یہی ہے، یہی تو. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو اگر آپ ابھی بھی آپ کرنا چاہتی ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ کریں بڑے آرام سے. ایک مضمون لیں پورے قرآن مجید سے، اس کو کلر کریں. میں نے پورے قرآن مجید میں مضمون لیا ہے اور میں نے ہائی لائٹر لے لیے ڈفرنٹ کلرز. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ مضمون، یہ آیت قرآن کی ہے تو میں قرآن کی آیتیں جو ہے وہ گرین کرتا گیا. پورے قرآن میں گرین ہوگی. وہ میرے پاس قرآن مجید بھی ہے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں PDF میں. ٹھیک ہے، پورے قرآن مجید کے مضامین کو، ہر مضمون کو کلر ایک. قرآن کی آیت ہے، ہاں قرآن کا یہ ہے. یہ شرک کی آیت ہے، یہ شرک کا مضمون ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ اللہ سبحانہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی آیت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا مضمون ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے سارا کلر کر لیا. ہر مضمون بالکل علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ایک دفعہ اٹھا کے ہم نے ایک ڈائری میں لکھے. پھر ہم نے دیکھا پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات کی. اچھا اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے عام انسانی کتابیں اس طرح ترتیب میں دیتے ہیں کہ کس ترتیب میں کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے پیدائش پڑھتے ہیں، پہلے یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، پھر ان کی جوانی پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ان کے ساتھ ان کو اٹھا لیا وہ پڑھتے ہیں. تو پورا آپ اس قرآن مجید پورا سمجھ آ جائے. اس کو کہتے ہیں توحید. تو یہ آتا ہے کیا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ احاطہ. ٹھیک ہے، ہر مضمون کا احاطہ کیا آپ نے. قرآن مجید کے آیات کا احاطہ کر لیا. ٹھیک ہے، 6 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین ابراہیم اختیار کر کے بھی سنا ہے پہلے؟ کبھی سنی یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دین ابراہیم اختیار 6 دفعہ آ گئے. اب بھی ہم تو سر پر گیا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام پڑھے. کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کیا قرآن میں ذکر ہے؟ کون سا دین ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ کو بات سمجھ آ جاتی؟ اگر آپ اس طرح نہیں پڑھتے، ان کا احاطہ نہیں کرتے تو آپ کو تو کبھی سمجھ آتی نہیں. آپ تو چند آیات پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، بات ختم ہوگی. وہ کہتے ہیں اللہ کا راستہ تو راستہ سے ٹوٹ کے نہیں بنتا کہ مجھے یہاں سے میں نے لاہور جانا اور مجھے گجر خان تک تو پتا، اس سے آگے نہ پتا ہو، پھر میں جیلم سے آگے پڑھ لوں کہ جیلم سے آگے گجرات کیسے جاتے ہیں، وہاں جا کے کہوں گجرات جا کے تو آگے مجھے نہیں پتا، تو گجرات والے سے آگے مجھے پتا ہے، تو آپ پہنچ جائیں گے لاہور. یہ صراط اللہ کا راستہ ہے. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر کے دکھا دیا اپنی سیرت سے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ہے آتا. اور ابھی آپ کو آتا کہ سمجھ آ گئی کیسے کرنا ہے؟ جی سر. آپ کو اگر آپ کے پاس وہ کیا یہ تو ای میل نہیں کرنی آتی، اگر آپ ای میل ہے تو مجھے بھیج دینا، میں آپ کو وہ کلر قرآن مجید بھیج دوں گا. ٹھیک ہے،
सर इसी ग्रुप पे भेज दें। इस ग्रुप में भेज दे, मेरा नहीं जाएगा। अच्छा सर आप मुझे ईमेल कर दे, मैं आगे शेयर कर दूंगी। हाँ जी ठीक है सर। हाँ तो ग्रुप में तो नहीं आता ना फिर, आप क्या मुझे आता है? ईमेल कर देना, मैं आगे आप शेयर कर दूंगी। पता नहीं आप क्या कह रही। अच्छा वो मैं मैंने कह हमने रही हूँ कोशिश, वो सुने तो सही आप ना। मुझे ईमेल करें तो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगी सारे ओ वो स्टूडेंट्स को। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ। चले ठीक है, कोशिश करेंगे ग्रुप में चला जाए, ठीक है, लेकिन ग्रुप में करने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। उसका क्या फायदा होगा ग्रुप में करने, मुझे बताएं सिंपल। ये मजमून तो पहले पढ़ लें, ऐसी की बात नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए कहा कि आपको किसी टाइम पे आपके दिल में बात आती है, यार मैंने ये करना है, या आता है इसको करना है, अभी तो आप पढ़े इसको समझे, ठीक है ना। अभी तो आता हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आज तो पढ़े समझे और आगे लेके जाए, इसके नोट्स बनाए, ये करें वो करें। फिर आप इससे बाहर चले जाते हैं कि मैंने पूरे मज़ामीन को पूरा देखना है कुरान मजीद से, उस वक्त उसकी स्टेज आ जाएगी, ठीक है ना, तो आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, क्यों घबराते, ठीक है। ग्रुप में कर दूंगा, फिर कोशिश करेंगे ग्रुप में पिक डाल देंगे। यार मेरे ख्याल पता नहीं आई डोंट आता है कि नहीं आता, आता होगा मेरे ख्याल में, मुझे इतनी नहीं आती आईटी, हो सकता है कि इसमें ग्रुप में सीधा सीधा ही आ जाए, ऐसे है ना पीडीएफ में। चलें, ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपने पूछा कि कैसे करना है, तो मैंने जैसे किया था वैसे बता दिया। अगली आयत पढ़े, अगला हमारा मजमून है कुरान मुफस्सल है क्या। हमारा अगला मजमून है कि कुरान मुफस्सल है, इसको किसी किताब की जरूरत नहीं है, ये बजाते खुद अपनी असल तफसीर के साथ आ रहा है, आयतें एक दूसरे आयत की तशरीह करती हैं, ये मुफस्सल है, तफसील के साथ है, ये अवाम के लिए, नास के लिए, ये किसी खास बंदे के लिए नहीं आया, उसके हमने नास के लिए खोल खोल कर बयान कर दिया है, ठीक है। हमारा अगला मजमून है कि कुरान मुफस्सल है, लिख लें ऊपर टॉपिक, सफा छोड़ दें, अगला सफे चले जाएं, उसके ऊपर लिखें कि कुरान मुफस्सल है। उसमें लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखें सूरह निसा की 166, सूरह अराफ की 52, सूरह हूद की पहली आयत, सूरह हामीम सजदा की तीसरी, सूरह क़यामह की 16 से 19, सूरह नाम की 114, अच्छा मेरे ख्याल में काफी 40 मिनट का मजमून, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, या मैं लिखा देता हूँ, पढ़ भी लेंगे। ठीक है सर। नहीं सर आज करा दें, अभी बहुत सूरह टाइम है, क़यामत करवा दें, की, सूरह क़यामत की 16 से 19 लिख लें। करवा दें आज। आगे सूरत नाम की 114, 115 और 105, और सूरत फुरकान की 32, 33। चलिए ये हमारा मजमून है कि कुरान मुफस्सल है, ठीक है। अभी करवा दे सर। अभी नहीं मैं करवा सकता, अभी मैं थक गया हूँ, ठीक है। तसल्ली से करें, कौन सा में जल्दी इतनी है ना, कोई किसी को जल्दी है भाई आप में से स्टूडेंट्स में। नो सर ठीक है, आराम से कल कर लेंगे। हाँ नहीं, एक बात आपने समझी है, कोई कर लें, थोड़ा सा शुरू शुरू में है ना,
کچھ لکھنے کا بھی ٹائم دیں ان کو. دو مضمون کریں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا. چلے بہرحال نادیہ کی میں بات رد تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ واقعی مجھے ایک تو کام ہے تھوڑا سا جانا کہیں تھوڑا، اور دوسرے واقعی میں بولتا رہا ہوں اتنی دیر ایسی ہے نا. ورنہ عام طور پر میں تھکتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں تھکنا خیر کیا، میں بولتا کم ہوں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی سوال پوچھ لیا کسی نے نہ پوچھا پھر آگے چل کے مضمون پڑھ لیا، وہ جلدی ہو جائے. اگر میں نہ ایکسپلین کرتا ہوں تو یہ ساری بات تو اب تک ہم یہ 2 مضمون ختم کر لیتے. ٹھیک ہے چلے اللہ حافظ. کسی کا کوئی سوال ہے تو سن لوں. ہے کوئی؟